محفل کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہو، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، انسان کے ساتھ جڑنے والی جو نسبت ہے اس کا مقام ہے۔ ایک بندہ ہے بغیر ایمان کے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ تو شان تو کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، نسبت کی وجہ سے۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی کیا شان تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی، حضور کے غلام بنے، تو پھر اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ تو شان نسبت سے ملتی ہے، وہ نسبت آقا علیہ السلام کی ہے۔ جس کے ساتھ حضور کی نسبت جڑ جائے، اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ تو یہ نسبت ہی کی اصل باغ دوڑ ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق اس ذات سے بن جائے جس کی نسبت سے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، دنیا آخرت کی تمام رحمتیں برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہے، ایمان کے ساتھ دی ہے۔ ایمان کی بہت بڑی قدر ہے۔ جو ایمان ہے، اس کی جو مقام ہے، جو اس کی اللہ کے یہاں اس کی جو قبولیت ہے، وہ اتنی بڑی کہ اگر ایک مسلمان گناہگار ہے، پوری دنیا کا کافر بھی مل جائے تو اس گناہگار کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ساری جہاں کی خیر بلائیاں کرے، انسانیت کی خدمت کرے، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، ساری دنیا کے فلاحی کام کریں، ساری دنیا کی خدمتیں وہ کریں، چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اور ایک طرف کوئی مسلمان ہو، گناہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، ایمان والا ہو، تب بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی یہ طاقت ہے، ایمان کی نسبت اونچی ہے۔ اس لیے ایمان میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ ہمارا ایمان دن بدن بڑھ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ اور ایمان بڑھتا ہے ایمان والوں کی صحبت سے، اسی ماحول سے جہاں پہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، پھر وہی چیز انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، امانت ہے، کسی وقت بھی ہم سے چلی جائے گی۔ اتنے دنیا آئی ہے، چلے گئی جہان میں، اب کوئی بھی باقی نہیں ہے، بس ہم موجود ہیں جو انسان اس دنیا میں ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، سب کو اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے اور بھی منظر ہے، آگے اور بھی جہان ہے، آگے اور بھی جو ایسے معاملات ہیں جو ہم نے سامنا کرنا ہے، جن کا خالی یہ جہان نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اسی لیے کہ میرے بندے دنیا میں مجھے پہچانیں، میری بندگی کریں اور میرے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ تو ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ یہ ہمارے زبان کے الفاظ ہیں کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی الفاظ یقین میں تبدیل ہو جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے رازق کون ہے؟ اسی رزاق ہونا اللہ کا، رب العالمین ہونا، اسی بات کا دل میں یقین پیدا ہونا، یہ ایمان ہے۔ اور یہی درجہ ایمان کا اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندوں کی صرف نظر میری طرف ہو، میری طرف، کیونکہ میرے پاس ساری طاقت ہے۔ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اس کی رحمت میں بہت زیادہ وسیع سوچ رکھتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے کہ میرے بندے غم دکھ درد میں میری طرف متوجہ ہوں۔ اور انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر مخلوق کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔